دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور کو مکے میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور حرم مکہ میں حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتداء اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں جائز تھی۔ لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا، اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چونکنے والے نہیں ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہو تو ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار اور عورتیں وغیرہ جو جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور وہ جنگ میں نہ تو شریک ہیں نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افراد اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، اور انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو۔ جن سے تم نے عہد کیا ہو یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کرے ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر اس سے بھی انکار کریں تب ان سے جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو۔ آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے، انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا،
چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہر وقت کافروں کو قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے، اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہٰذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کو مزید تسلی کے لیے فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرام اور ماہ حرام کی حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ فساد کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے فعل کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے گا۔ قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ فمن اعتدی علیکم، جو تم پر زیادتی کرے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام میں دن رات صبح شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی طرح چلتے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کے کاروبار ختم کر دیے، انہیں رشتہ داروں سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے کہ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے والا ہو، غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی کا عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے۔
زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین ہے، ایسا کوئی قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار درج دے؟ تو ہرگز نہیں، یہ صرف اسلام ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا والے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک، یا اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا خرچ کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہوا اس کی درستی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے، یہ ہلاکت ہے۔ انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا، انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تنگ دستی بھی ہو جائے، مہنگائی زیادہ ہو جائے، آمدنی کم ہو جائے، تو پھر بھی ہاتھ نہیں روکنا، راہ خدا میں خرچ کرتے ہی رہنا ہے تنگ دستی میں۔ ایک سال ان پہ تنگ دستی آ گئی تو انہوں نے تھوڑا ہاتھ روک لیا، صدقہ و خیرات کم کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے، یوں ہی اس طرح کے ہر وہ چیز ہلاکت کا باعث ہے۔ ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب حرام ہے، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایتی نمایاں صورت ہے، لہذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کے خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو، پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔
اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج عمرہ پورا کرو۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ حج عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج نامہ احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ کے طواف کا، یہ حج ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عرفات میں 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہر گیا، یا بلکہ ہوا سے ہی اس دن گزر گیا، جہاز سے ہی اوپر سے جو گزر گیا وہ حاجی ہو جاتا، اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھہرنا، چاہے 1 لمحے کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے ہو، اور طواف زیارہ جو مینا میں ٹھہرنے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد جب طواف کرتے ہیں وہ ہے طواف زیارہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، یہ حج تمتع ہے۔ اور ایک حج قران ہے، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ ویسے تو یہاں سے جب حاجی مکہ جاتے ہیں یا پہلے کہیں مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے پھر مکہ جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں۔ یہاں سے ڈائریکٹ جب جائے گا کچھ جدہ پھر تو یہیں سے احرام باندھ لے گا ایئرپورٹ سے ہی، اور جب مدینے جائیں گے تو پھر ادھر سے احرام نہیں باندھیں گے۔ پھر جب مدینے سے مکے جانے لگیں گے تو وہاں راستے میں ذوالحلیفہ مقام آئے گا، وہاں پہ احرام باندھا جائے گا۔ اب وہ احرام باندھنے کے بعد جو قارن ہے، جس نے حج قران کرنا ہے، اس نے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولنا، اس کی پابندیاں جاری ہیں، احرام پہنے رکھنا ہے۔ عمرہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر کے حلق کروانا ہوتا ہے، بس یہ عمرہ ہے۔ طواف کرنا ہے، صحیح، حلق، بس عمرہ ختم، بہت آسان سا ہے۔ حج جو ہے، حج عمرہ دونوں کے ہر مسئلے میں بہت تفصیل ہے، باری شریعت کے 6 حصے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ فَإِنْ أُخْسِرَتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے اور حج قران کرنے والا عمرہ جب کرے گا تو اس کے بعد پھر بھی احرام میں ہی رہے گا، اور حج کرنے کے بعد احرام کھولے گا، طواف الزیارہ کرنے کے بعد احرام کھولے گا، تو یہ حج قران ہے اور یہی افضل ہے، سنت ہے۔ یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے اخصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو، مرض وغیرہ ہو، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ، کیونکہ جب قربانی ہو جائے تو ہی سر منڈوانا ہوتا ہے، اس سے پہلے سر نہیں منڈوا سکتے۔ تو اس لیے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لیں، یا پھر فون کر کے جہاں پیمنٹ کی ہوئی ہے ان کو بتا دیں کہ میں نے کنکریاں مار لی ہیں، اب انہیں کہیں کہ قربانی کر دیں، اب وہ قربانی کریں تب حلق کرا سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں بیمار ہو۔ اظہار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کیا۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے۔ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گناہ گار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں کچھ رخصتیں بھی دی گئیں۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جہاں دم کا حکم ہے وہاں جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا
کہ دم کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کے بدلے میں 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے، یا صدقہ دے دے یا 1 روزہ رکھ لے اس کے بدلے میں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ ایک الگ سے جدا گانا ہوتی ہے۔ اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذوالحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا الگ الگ رکھے، جیسے اختیار ہے، جیسے چاہے رکھ لے۔ 7 روزے 13 ذوالحجہ کے بعد رکھے، مکے میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ حاضر المسجد الحرام، مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے۔ آفاقی کہتے ہیں جو میقات سے باہر سے آئے۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے اور نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔